معاویہ کہتے ہیں بازی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں. یعنی شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہو رہی. یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا ہر دور کا مسئلہ ہے، لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے. تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے؟ فزیکل ریلیشن شپ کے لیے کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے کس کو نہیں، یہ سوال. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ. جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی، یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. انا شئتم کا مطلب انا جو ہے ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے آتا ہے کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یا رات ہے، ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی. اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی یعنی کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور خوشحالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کھیت میں کچھ اگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے. تو اب شوہر بیوی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکے. وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا، وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا. obviously understood ہے کہ انا کا مطلب یہاں کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ وہ باتیں کہ جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ. تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، ممانعت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود فلان کے کہو کہ اس کی بھی ممانعت نہیں. البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ. یعنی کہ شوہر خود آؤٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جائے اور بیوی کو کہے کہ بس گھر میں پکا لو اپنے لیے اور کھا لو، خود صرف دوستوں کے ساتھ رہے. دس از ناٹ رائٹ. بیوی کو بھی لے کے جائے اور ساس بھی بہو کو جانے دے. جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب پہناؤ تو اسے بھی پہناؤ. کا مطلب یہ ہے کہ عید آئی ہے اپنے لیے سوٹ لے رہے ہو تو بیوی کو بھی کچھ لے کے دو. یہ ہے اکوالٹی ایک طرح سے. تو اس کے چہرے پہ نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، ابیوز نہیں کر سکتے. اور اسے قطع تعلقی اگر کرو، یعنی ویسے تو نہ کرو لیکن اگر کرو تو گھر کی حد تک رکھو. کک آؤٹ نہیں کرو، گھر سے باہر نہیں پھینکو، گھر سے نہیں نکالو. کیونکہ بعض شوہر کہتے ہیں نا، فون پہ کہہ دیتے ہیں گھر چلی جاؤ ماں باپ کے، میں تب گھر میں داخل ہوں گا، آؤں گا ہی نہیں. یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کیسے مناسب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے پاس حلال طریقے سے آتے ہو. یعنی تمہارا ایک جائز تعلق ہے اور پھر تم اس تعلق کو اس طرح خراب کرو. تو بیوی کو مارنے سے متعلق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حکم ہے وہ سامنے. پھر اسی طرح غلام کو مارنے کی ممانعت، نوکر کو، غلام کو، اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے. ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود جان لو. اور میں غصے کی وجہ سے آواز سمجھ نہ سکا، یعنی ایسے مار رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آئے کہ کس نے پکارا مجھے. جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسعود، جان لو ابو مسعود. کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسعود. یعنی آپ بار بار فرما رہے تھے اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت سے، یعنی جتنا تم اس غلام پہ قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی تمہیں مارے گا. کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد کبھی غلام کو نہیں ماروں گا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آزاد کر دیا. ابو عمر زازان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عمر کے پاس تھے، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جسے انہوں نے مارا تھا. انہوں نے اس کی پیٹھ کھول کر دیکھی، کہا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس کے بعد ابن عمر نے غلام کو آزاد کر دیا اور ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا
کہ مجھے اس کا اتنا بھی اجر نہیں ملے گا جتنا اس تنکے کا وزن ہے. میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے غلام کو بے قصور یعنی حد شرعی کے علاوہ مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ ہی کہ اسے آزاد کر دی. کفارہ ہے، اس آزادی کا ثواب کوئی نہیں تنکے برابر بھی. یعنی بعض اوقات تم سمجھتے ہیں بڑی نیکی کی لیکن اس میں تو چھوٹ بھی جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات. صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے محتاط رہتے اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے. ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے، وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ ہودے سے گرتا رہتا. ہودہ کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز محمل باسکٹ کہہ لیں جس میں اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا. اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے قصاص مثلا لیلۃ القدر کی رات معلوم نہیں ہے آپ کو مگر عرفہ کا دن معلوم ہے کہ آج ہی کا دن ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. وقوف کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنی چاہیے. اگر کوئی شخص بیمار ہے، ویل چیئر پہ کھڑے نہیں ہو سکتا تو اس کا تو عذر ہے، وہ بیٹھ کے بھی مانگے. لیکن لیٹ کے آرام کرنا، سوئے رہنا، ادھر ادھر ہونا یہ نقصان دہ ہے. اگرچہ حج ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا اس کا بھی جو بے شک بے ہوش بھی رہا اور ادھر لیٹا، کیونکہ کوئی لوگ ان کو سن اسٹروک ہو جاتا ہے یا نہیں برداشت کر پاتے وہ ساری شدتیں تو بے ہوش بھی ہوئے رہتے ہیں. لیکن اگر انہیں وہاں پہنچا دیا گیا تو حج ان کا ہو گیا، فریضہ ادا ہو گیا. یوم عرفہ کا دن حجاج کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، لیکن باقی لوگ جو حج پر نہ ہوں ان کے لیے روزہ رکھنا اس دن کیا ثواب رکھتا ہے؟ 2 سال کے گناہوں کی معافی، ایک پچھلے اور ایک اگلے. سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کیے بغیر وقار اور سنجیدگی کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئیں. یہ ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس. وہاں عام طور پر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ لوگ رکے رہتے ہیں صرف اس انتظار میں، جیسے روزہ کھلنے کا انتظار ہوتا ہے نا، جب روزہ کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سائرن بجتا ہے یا کچھ. تو اسی طرح اس وقت بھی ایک یعنی آذان شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دور دراز جگہوں پر بھی ایک آواز آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ نکل سکتے ہیں. تو لوگ ایسے چھوٹتے ہیں جیسے پانی کا بند توڑ دیا جائے تو ریلے بہنے لگتے ہیں. تو بالکل وہی منظر ہوتا ہے یہاں پر جس کا یہاں افیزو سے ذکر آیا قرآن پاک میں. اب 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنا واجب ہے. یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی جائیں گی، یہ نہیں کہ وہاں سے گزر کے تو آپ منا میں ہی آ کے سوئیں. مزدلفہ کی تمام رات جاگ کر عبادت کرنے کی بجائے اس کے کچھ حصے میں سونا مسنون ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے. نماز فجر کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر روشنی کے پھیلنے تک مشعر حرام کے قریب ہاتھ اٹھا کر خوب خوب دعائیں مانگے. اب وہاں پر مسجد ہے، یعنی مشعر حرام جو ہے اس کے قریب کھڑے ہونا افضل ہے. لیکن اگر آپ کو معلم نے وہ اتارا ہے